اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا بھی لغت کی کتابوں میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر عباس علمدار دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ عصر تاسوعہ 9 محرم کی عصر کو شمر امان نامہ لے کے آیا مولا عباس کے لیے اور مولا عباس کے باقی بھائیوں کے لیے، ام البنین کی جتنی اولاد تھی۔ یہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ یہ اس ماحول میں بقول علامہ علی نقی وہ فرماتے ہیں کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ جہاں جینا مشکل تھا وہاں اولاد ام البنین کے لیے ابن زیاد سے بھی امان نامہ آیا، ابن سعد سے بھی امان نامہ آیا۔ میرے آقا عباس نے جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا شمر کو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب دو، اس کی بات سنو جا کے۔ مولا عباس علیہ السلام جب تشریف لائے، شمر کہتا ہے کہ اے میری بہن کے بیٹو، میں ابن زیاد سے تمہارے لیے یہ امان نامہ لے کے آیا ہوں، تمہاری جان محفوظ ہے۔ سنو گے جملہ؟ شہنشاہ وفا نے فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان ہو اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، ہمارے لیے امان اور رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان۔ بتا سکتے ہو، دکھا سکتے ہو کائنات میں وفا کا ایسا نمونہ؟ 3 دن کا پیاسا فرات قبضے میں اور پیاسا پانی، پیاسا نکل آئے اور پانی چکھے بھی نہیں۔ واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، یہ جملے فرما کے نکلے تھے۔ خدا کی قسم جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے میں پانی چکھوں گا بھی نہیں۔ یہی وہ وفا ہے کہ آج تک پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے۔ اور شجاعت، جرأت و بہادری، ذرا سننا، لشکر یزید 30,000 کا لشکر تھا کربلا میں، جو تحقیقی روایت ہے، اور یہ 30,000 کا لشکر ایک مرتبہ کربلا میں نہیں آیا، یہ بھی قسطوں میں آیا ہے۔ 1,000 کا دستہ لے کے سب سے پہلے ہور آیا، اس نے راستہ روکا امام کا۔ 3 یا 4 محرم کو پھر عمر ابن سعد پہنچا، اپنے ساتھ 3,000 کا دستہ لے کے آیا۔ ابن سعد نے پھر لکھا ابن زیاد کو کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 2,000 کا دستہ آ گیا، پھر لکھا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 5,000 کا دستہ آ گیا۔ اس نے پھر لکھا کہ اور سپاہ بھیجو، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تمہاری عبادت ہو جائے۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے یہ پوچھا مجھے بتاؤ کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے کہ تمہیں کتنی سپاہ چاہیے؟ عمر ابن سعد نے لکھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا نہیں ہے، 72 نفوس ہیں، ولیکن فیہم عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس موجود۔ لشکر تو زیادہ نہیں ہے لیکن حسین کے ساتھ عباس۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی۔ جب مولا امیر المومنین غیظ و غضب اور غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، وہ رگ پھول جاتی تھی، اور جب وہ رگ پھول جاتی تھی تو ایک زرد رنگ کا ایک کپڑا تھا، رومال تھا، پھر اس زرد رنگ کو، رومال کو زور سے یوں اپنی پیشانی پہ مولا علی باندھ لیتے تھے تاکہ وہ رگ دب جائے۔ اور یہ جملہ میں نے پڑھا، نبی پاک نے مسلمانوں سے فرمایا تھا جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال اور پٹی بندھی ہو، کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ جملہ میری نگاہ سے گزرا، جس شب کو بنت پیغمبر کو دفن کیا تھا نا مولا علی نے، اس کی صبح کو علی کی پیشانی پہ وہی زرد رنگ کی پٹی بندھی، اس کی صبح کو وہی زرد رومال۔
امام جعفر صادق سجدے کی حالت میں رو کے دعا کر رہے تھے تمہارے لیے. اس میں ایک جملہ یہ تھا میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر، ان آوازوں پر رحم کر جو ہمیں حسین میں بلند ہوتی ہیں. مولا میر کی پیشانی میں وہ رگ تھی. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی وہی رگ تھی. اور عاشور کے دن مولا عباس کی پیشانی کی رگ پھولی ہوئی تھی. وہ رگ پھولی ہوئی تھی. اور جب آئے نا آقا کی خدمت میں، آقا مجھے اذن جہاد دیجئے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی واذا مزیت فتفرق عسکری. عباس تو میرا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے. اذا مزیت فتفرق عسکری، اگر تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، میرا سارا لشکر ٹوٹ جائے گا. عزادارو، آپ کربلا کے شہداء کی ترتیب کو کسی حد تک جانتے ہیں. آخری قربانی امام حسین علیہ السلام کی تھی. امام حسین علیہ السلام کی گود میں آخری وقت آقا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے جو قربانی ہے وہ شہزادہ عبداللہ ابن حسن کی. شہزادہ عبداللہ حسن سے پہلے جو قربانی ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہے، اور شہزادہ علی اصغر کی قربانی سے پہلے جو قربانی ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی قربانی ہے. یعنی آقا عباس کے بعد 3 فرد شہید ہوئے کربلا میں. 2 بچے ہیں، ایک امام حسن کا بیٹا، ایک امام حسین کا بیٹا، اور آخری قربانی مولا حسین کی. باقی تو سارے اصحاب و انصار قربان ہو چکے تھے. یہ مولا حسین نے کیوں فرمایا عباس اذا مزیت فتفرق عسکری، تو چلا جائے گا تو میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا. علماء فرماتے مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا امام حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے. امام حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے. اور بس عزادارو، جب آقا عباس گرے ہیں نا گھوڑے سے، بس یہ گرنا تھا، امام حسین علیہ السلام کا پشت پہ ہاتھ آ گیا اور نوح شروع الان انکسر ظہری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلت، میری سارے تدبیریں ختم ہو گئیں. شامہ طبی عدوی، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے. حسین کہاں گیا تیرا عباس؟ مقتل کی طرف روانہ ہوئے، بھائی کے کٹے بازو اٹھائے اور بوسہ دیا بھائی عباس کے بازوؤں. علماء کی موجودگی میں روایت پڑھ رہا ہوں، روایت کا میں ذمہ دار ہوں. 5 معصوم اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے ہیں. 5 معصوم اماموں نے مولا عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیا ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس وقت چومے تھے جب آقا عباس کی ولادت ہوئی تھی. ہاتھوں پہ اٹھایا تھا بیٹے کو، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ننھے بازو پکڑ کے امیر المومنین نے بیٹے عباس کے. امام حسن مجتبیٰ نے بھی بھائی عباس کے بازو چومے زندگی میں. امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں بھی بازو چومے اور کٹ جانے کے بعد بھی چومے. امام سجاد علیہ السلام نے بھی چچا عباس کے بازو چومے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مولا عباس کے بازو چومے. اور میرے محترم سامعین، جانتے ہیں ان بازوؤں کا مقام کیا؟ ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، قیامت کا دن آئے گا، سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ بنت پیمبر مقام شفاعت پر فائز ہوں گی. رسول اللہ فرمائیں گے یا علی میری بیٹی زہرا سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے سامان کیا لائی ہے. امیر المومنین پوچھیں گے سیدہ دامن پھیلا دیں گی، یا بتا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس. بابا آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائے. مولا عباس کے سرانے پہنچے. ابھی رما کے جان باقی تھی. عباس کا سر اٹھا کے مولا حسین نے زانوں پہ رکھا.
آقا عباس نے سر ہٹایا. عباس میں زانوں پہ سر نہیں رکھتے. آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے. آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پہ، اور جب آپ ذوالجلال سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ. آقا میری 2 خواہشیں، میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتا. آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے یہ بتاتی تھی کہ عباس جب تو پیدا ہوا تھا تو نے کسی کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی. سب سے پہلے تو نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی جب تیرے آقا حسین نے تمہیں اٹھایا تھا. دنیا میں آ کے پہلی زیارت تم نے اپنے آقا حسین کے چہرے کی تھی. آقا میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا. آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کے گھر کے دنیا سے. زیارت کی آقا نے. عرض کیا آقا میری دوسری خواہش صرف اتنی ہے کہ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا. عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا، تمہاری لاش کیوں نہ لے جاؤں؟ سنو گے جملہ؟ عرض کی انی مستحی من ابنتک سکینہ. آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا. آخری ہچ کے لیے مولا عباس نے آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں. آخری ہچ کے لیے مولا حسین کا نوحہ شروع ہوا. الیوم نامت عاین بقلم تنم تسحرت اخرى وعز منامها. عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی. عرضدار یہی وجہ تھی جب زندان شام کی قید گزار کر رسول زادیاں واپس مدینہ پہنچی، نانا کے شہر کو دیکھ کے جناب ام کلثوم نے جو مرثیہ پڑھا تھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اجڑ کے آئے ہیں، ہم حسرت و غم لے کے آئے ہیں. خرجنا من کے بالاہلین جمان رجانا لا رجالا ولا بنینا. نانا کا شہر ہم جب چھوڑ کے گئے تھے ہمارے بھائی ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، اب اجڑ کے آئے، مرد مارے گئے، بچے ذبح ہو گئے. اور ایک درد بھرا جملہ تھا وَمِن سِحْرِ اللَّيَالِ قَدْ أَمِينَا. نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئی، راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.